ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت تو دینی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے گی، تم پر کوئی بڑا امتحان نہ آئے گا۔ فرمایا میں نے دیکھا تو وہ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا عثمان آپ پر کوئی بڑا امتحان آنے والا ہے؟ اسی نے کہا اللہ اکبر، میرا رب بہت بڑا ہے، واللہ المستعان، اللہ احکم الحاکمین، میری مدد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے ناانصاف ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں پر انگلی اٹھایا کرتے ہیں۔ بڑے بدگمان ہیں وہ لوگ جو رحمت للعالمین کے صحابہ پر اعتراض کیا کرتے ہیں، جنہیں خود میرے نبی نے کہہ دیا ہو کہ تم جنتی ہو، نام لے کر بولا ہو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، جنہیں میرے نبی نام لے کر کہہ رہے ہو تم جنتی ہو۔ اگر آج کا کوئی انسان ان پر انگلی اٹھا لے تو کتنا بڑا ناانصاف ہوگا، کتنا بڑا بدگمان ہوگا۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے، اگر کائنات میں ابو بکر سچا نہیں ہے تو زمین پہ سچ پھر آیا ہی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں عمر جیسا کوئی بہادر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر نہیں ہے تو پھر یاد رکھے اس دنیا میں کوئی انسان بہادر نہیں۔ اگر عثمان حیادار نہیں ہے تو پھر دنیا حیا کو جانتی بھی نہیں۔ وہ حیا کے پیک، وہ حیادار انسان، وہ اتنے بڑے حیا والے انسان جس کے بارے میں میرا نبی یوں کہہ دے، اللہ اکبر۔ آج تو شاید ہمارا دوست ہماری گارنٹی نہیں دے گا، ہمارا استاد ہماری گارنٹی نہیں دے گا، ہمارے اکابر ہماری ضمانت نہیں دیں گے۔ زمین والے تو اپنی جگہ، میرے محبوب نے کہا تھا عثمان تو وہ ہے تستحی منہ ملائکۃ السما، جس سے زمین والے اپنی جگہ، عائشہ تمہارے سر کا تاج، تمہارا خامد محمد اپنی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اللہ جانتا ہے وہ کیسا حیا ہوگا، ان آنکھوں کی پھر کیفیت کیا ہوگی، پھر زبان کے الفاظ کی کیفیت کیا ہوگی، کیسا وہ حیا ہوگا، کیا وہ عثمان کا دل ہوگا، اس میں جذبات کیا ہوں گے۔ ایسے تھوڑے ہی آسمان کے فرشتے حیا کرتے، یہ کچھ چند دنوں کی بات تھوڑی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، بڑی قابل غور یہ حدیث ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں کی کیفیت کو رب ہی جانتا ہو، اس زبان کے الفاظ کو رب ہی جانتا ہو، اس دل کے جذبات کو رب ہی جانتا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہمیں طاقت ہی نہیں ہے، ہمیں ہمت ہی نہیں ہے۔ کتنے عظیم تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی آنے والا آیا تھا صحیح بخاری کے الفاظ میں، کتاب المناقب باب مناقب عثمان، کسی نے کہا کہ عثمان تمہارے بھائی ہیں ولید، کوئی حکمران بھی ہو تو ایسا ہو، کسی حکمران کی کیفیت ہو تو ایسی ہو۔ کوئی عام سا انسان کہنے لگا عثمان ان لی فیک حاجہ وَلَوْ فِيهَا نَصِیحَةٌ، عثمان میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عثمان کہہ دیتا تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے، میں تو وقت کا سپر پاور حکمران ہوں، یا نصیحت تو سننا دور کی بات ہے، 5 منٹ کے لیے کوئی دولت مند انسان ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ وقت کے سپر پاور حکمران تھے، اس شخص کو بلایا، کہا ماں نصیحت ہو۔ عثمان اسے کہہ رہے تھے، سپر پاور بادشاہ اسے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ماں نصیحت ہو، بولو عثمان کو کون سی نصیحت کرنا چاہتے ہو، کون سی بات سمجھانا چاہتے ہو، کس بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو، کون سی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتے ہو، ماں نصیحت ہو، مجھے بتاؤ عثمان کے لیے تم کون سی نصیحت لائے۔ کاش ہمارا دل بھی ایسا، کاش ہمارے فیصلے بھی ایسے ہوں۔ آج ہم تو نصیحت کرنے والوں کے دشمن بن جاتے، کاش ناصحین کی نصیحتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ کہا آج میں تمہیں تمہاری فضیلت بھی بیان کرنے آیا ہوں، تمہیں ایک نصیحت کرنے بھی آیا ہوں۔
کہا عثمان تم وہی ہو جو نبی کے صحابی تھے، تم وہی ہو جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تم وہی ہو جس کو نبی نے اپنی بیٹیاں دے دی تھی، عثمان تم وہی ہو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہے تھے، عثمان تمہاری یہ فضیلت ہے، تمہاری وہ فضیلت ہے۔ لیکن عثمان تمہارا کوفہ کا گورنر ولید، اس کے لیے لوگوں نے شکایتیں کی، اور کوئی جھوٹا ہو، کوئی فریبی ہو، کوئی مکار ہو، یہ ناانصاف لوگ کہتے ہیں تو میری پارٹی کا میں اس کے ساتھ ہوں، ہے تو میرے ساتھ میں اسی کے ساتھ ہوں۔ عثمان تیرا کوفہ کا گورنر، اس کی یہ غلطی ہے۔ کوئی ہمارے دور کا حکمران ہوتا تو گردن کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم کون ہوتے ہو میرے سیاستدان کے بارے میں بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے گورنر کی شکایت کرنے والے؟ عثمان نے باتوں کو سنا اور ایک سوال کر دیا، بڑا عجیب سوال تھا۔ قال صاحب رسول اللہ، تم جو مجھے نصیحت کرنے آئے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم نبی کے ساتھ رہے تھے؟ کہا عثمان نبی کے ساتھ تو نہیں رہا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اتنی حیثیت میری بھی ضرور ہے، اگر کائنات کے امام کے فرمان، چادروں میں رہنے والی عورت، اپنی 4 دیواری میں زندگی گزارنے والی عورت تک محمد کے فرمان پہنچ گئے ہیں تو میں نے بھی سنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مقصد تھا نبی کی احادیث کو خواتین بھی یاد رکھا کرتی، نبی کی احادیث کے تذکرے ہر گھر میں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارے گھر ہیں کہ ہم نے نبی کی حدیثوں کو گھر سے نکال دیا، اور اگر کوئی بول بھی دے تو سب اسی کے گریبان سے پکڑتے ہیں، بڑا ہے تو حدیث سنانے والا، بڑا ہے تو ہمیں سمجھانے والا۔ وہ صحابہ کے دور کو یاد کرو، ایک تابعی کہہ رہا تھا کہ عثمان مجھے حدیثیں اس لیے یاد ہیں کہ آج کی کنواری عورت کو بھی محمد کے فرمان یاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر تمہیں یاد ہے تو پھر سنو، عثمان کی فضیلت ہے، عثمان محمد کا داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان کی فضیلت ہے جس کے لیے نبی نے حیادار ہونے کی گواہی دی تھی۔ سن لو عثمان کی فضیلت ہے کہ عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں جانتا ہوں مجھے حکمرانی کیسے چلانی، میں جانتا ہوں مجھے سیاست کیسے کرنی ہے، لیکن ایک جملہ سن لو، کتنا بڑا عظیم جملہ تھا۔ کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیل و نہار گزارے ہیں، واللہ کہا مجھے میرے رب کی قسم ہے اس پوری زندگی میں ایک بار بھی عثمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گارنٹی ہو تو ایسی ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کہا واللہ ما عصیتو ولا غششتو منذ اسلمتو، کہا جب سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ ساری زندگی بیت گئی ہے، عثمان نے محمد کی نافرمانی نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا ابا بکر، کہا تم تو نبی کی بات کر رہے ہو، عثمان تو وہ ہے جس نے ابو بکر سے بھی دھوکہ نہیں کیا، تم تو ابو بکر کی بات کر رہے ہو، عثمان تو وہ ہے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا۔ زندگی تو ہو تو ایسی، فرما برداری ہو تو ایسی، وفا ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کہا نبی کی تو نافرمانی نہیں کی، لیکن جو 2 نبی کے جانشین تھے عثمان نے تو ان کی مخالفت بھی نہیں کی۔ تم کیا باتیں کرتے ہو عثمان کے خلاف، تم کیا بولتے ہو عثمان کے خلاف؟ کہا اما ما ذکرت من شان الولی، کہا ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے، جو آپ نے میرے کوفہ کے گورنر کی شکایت کی ہے تو میں اس کا حل ابھی ہی نکال دیتا ہوں۔ فرمایا علی کو بلاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا ولید گورنر ہے اپنی جگہ لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے، عثمان کا حکم ہے، انصاف والے حکمران کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، آج کوئی اپنی پارٹی کا فحاش بھی بن جائے، عیاش بھی بن جائے، شرابی بھی بن جائے، آج کے سیاستدان اس کا دفاع کرتے ہیں۔ عدل ہو تو ایسا ہو، انصاف ہو تو ایسا ہو۔ کہا اس گورنر کو بلاؤ، عثمان کا حکم ہے، علی جاؤ اسے 80 کوڑے لگا دو۔ اللہ حکمران ایسے، سلطنتیں ایسے چلا کرتی ہیں، والی ایسے ہوا کرتے ہیں، اور پھر بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو لوگوں پر ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان چلایا کرتے ہیں۔
کتنا بڑا انصاف تھا، زندگی کی کتنی بڑی انہوں نے گارنٹی دی تھی۔ اللہ اکبر، جن کے دفاع میں صحابہ نے بولا، جن کے دفاع میں اس دور کے لوگ تو سبھی گواہی دیا کرتے تھے، لیکن دنیا جن کے انصاف کی گواہیاں دیا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مصر کا ایک شخص آیا، کہاں آیا؟ جہاں میرے نبی کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کی محفل لگی ہوئی تھی، سوال کرنے لگا تم میں استاد کون ہے، تم میں شیخ کون ہے؟ عربی میں شیخ بڑے محترم کو کہتے ہیں، تم میں سب سے بڑا محترم کون ہے؟ سب نے مل کر کہا عبداللہ بن عمر، نبی کی احادیث کا عالم، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا، صحابہ کی مجلسوں کا عالم۔ ہمارے درمیان عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے اس سے کچھ سوال کرنے، میں نے اس سے پوچھنا ہے۔ اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا، اس کے دل میں فریب کی باتیں تھیں، اس کے دل میں دھوکے کی باتیں تھیں۔ اگر آج کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نوٹ کر لے حدیث کیا ہے، اس کے سوالات کیا ہیں۔ وہ پوچھنے لگتا ہے عبداللہ کیا تو جانتا ہے، کیا تو جانتا ہے حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا تو جانتا ہے کہ عثمان احد کے دن بھاگ گیا تھا؟ کا نام کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں۔ کیا حل تعلم ان عثمان غیب یوم بدر، کیا تو یہ جانتا ہے کہ عثمان بدر کے دن غیر حاضر رہے تھے؟ کا نام، کا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ کہ حل تعلم ان عثمان تغیب بیعت رضوان، کیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ عثمان بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے؟ کا نام، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ یہ ایک استاد کا انداز ہے کہ سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا ہونے دو، وہ جو بول رہا ہے اس کی بات کو تکمیل تک پہنچانے دو۔ وہ سوال کے اوپر 3 سوالات کر جاتا ہے اور ہر جواب میں عبداللہ فرماتے نام، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ پھر اسے بلایا، اسے قریب بٹھایا، پھر اسے کہنے لگے سن لے، یاد کر لے، تو نے جو کہا کہ بدر میں عثمان نہیں تھے، بات یہ تھی کہ عثمان کے گھر میں محمد کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے دن نبی کی بیٹی مریض تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کی دوائی میں مصروف تھے، عثمان نہیں آ سکے تھے، اور نبی کا فیصلہ تھا میرا عثمان بدر میں آیا تو نہیں ہے، لیکن عثمان کا وہی حصہ ہے جو بدر کے مجاہد کا حصہ ہے، عثمان کا وہی حق ہے جو بدر کے مجاہد کا حق ہے۔ اور تو نے جو دوسرا سوال کیا کہ عثمان احد کے دن بھاگ گیا تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ عرش کے رب نے عثمان کو معاف کر دیے، جسے اللہ معاف کر دے اس پر تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جسے اللہ معاف کر دے اس کے خلاف تم کون ہوتے ہو شکایت کرنے والے اور سوال کرنے والے؟ تم نے کہا بیعت رضوان میں عثمان نہیں تھے، تو سن لے، بیعت رضوان ہوئی ہی عثمان کی وجہ سے تھی رضی اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں تھی، اس کا کوئی اور سبب تو نہیں تھا۔ اگر عثمان کی شہادت کی افواہ نہ چلتی تو شاید بیعت رضوان نہ ہوتی، بیعت رضوان کا سبب ہی عثمان تھے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ یہ منظر آسمان نے دیکھا تھا، میرے نبی کے 1400 صحابہ، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں 1500 صحابہ، سب نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ پر رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان کی قربانی دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا کہ ہم سبھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، عثمان کا بدلہ لینے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر جب سب نے بیعت کر لی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کے فرمایا صحابیو حاذہ ید عثمان، میرا عثمان بیعت میں نہیں، لیکن یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں کہتا ہوں اب یہ ہاتھ عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ ہاتھ عثمان کا ہے، حاذہ ید عثمان۔ پھر اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ جب میرے نبی کا ہاتھ تھا، تمام صحابہ کے ہاتھ تھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تھا، تبھی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی ید اللہ فوق ایدیہم، سبھی صحابہ کے ہاتھ
پھر میرے نبی کا ہاتھ، پھر نبی کے ہاتھ کے ساتھ یوں سمجھے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یوں سمجھے عثمان کا ہاتھ، پھر ان سبھی ہاتھوں کے اوپر رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سبھی ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ رب العالمین کی مدد تھی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنی سعادت والے تھے وہ لوگ۔ یہ سوالات ہوئے، جواب دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر کہا اذهب بحلان معک، سوال کرنے والے تو مصر سے آئے ہیں، تیرا ذہن لوگوں نے خراب کر دیا ہے، یہ جواب یاد رکھ لے، جا کوفہ والوں کو بھی سنا دینا، مصر والوں کو بھی سنا دینا۔ آج بھی اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، آج بھی سوال کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ان کے لیے نصیحت ہے، کہا سوال کرنے والے جاؤ ان سب کو بتا دینا کہ سبھی فضیلت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بڑے سعادت والے لوگ تھے، وہ تو ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہم جتنی فضیلتیں بیان کریں کم ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، حضرت رضی اللہ تعالیٰ جنت کے شہزادے موجود تھے، لوگوں نے ایک سوال کر لیا، حسن عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کے دور میں اگر یہ سوال ہو تو بڑا عجیب لگے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں حسن عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے چھوڑو، میرے بابا علی آ رہے ہیں ان سے پوچھیں۔ کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آنے والے ہیں، انہی سے سوال کرو کہ عثمان کون ہے۔ اتنی دیر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جیسے پہنچے لوگوں نے وہی سوال کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نظر میں عثمان ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ایمان کو مضبوط کیا، پھر تقوی پرہیزگاری والے بن گئے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی میں آگے بڑھ گئے، پھر احسان میں آگے بڑھ گئے۔ اسلام کی منزل اعلیٰ ہے، ایمان کی منزل اس سے اعلیٰ ہے، احسان کی منزل اس سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ترین ایمان کا معیار احسان کا معیار ہے۔ علی نے فرمایا میں کہتا ہوں عثمان ان میں ہے جو ایمان کے بلند ترین درجات پہ فائز، جن کی فضیلت علی بیان کرے ان کے خلاف بولتے ہیں لوگ، جن کا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے ان کے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ۔ پھر ایک خطبہ بھی سن لے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ خطبہ دے رہے تھے، سورہ انبیاء کی آیت تک پہنچتے ہیں، آیت نمبر 101 ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ آیت پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں رب العالمین کی مہربانی سبقت دے گئی ہے وہ سبھی لوگ جہنم سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ اتنا دور رہیں گے کہ جہنم کی آواز کو بھی نہیں سن پائیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ تو جنتوں میں ہوں گے، ان نعمتوں میں ہوں گے جنہیں دیکھ کر ان کا روح ان کے دل خوش ہو جائیں گے، وہ اتنے سعادت والے ہیں، لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں پریشان نہیں کرتی، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے اور انہیں خوشخبری سنا رہے ہوں گے، ذالک الیوم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس آیت کو علی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ ان سعادت والوں میں شامل ہیں۔ وہ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے جب سوال پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا فتنے ہوں، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا اختلافات ہوں گے، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا بڑے فساد برپا ہو جائیں گے، ہمیں حکم دو ہم کس کا ساتھ دیں؟ اللہ کے نبی ہم کس کے ساتھ رہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالامین واصحابہ، میرے صحابیوں پھر تم عثمان کے ساتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تم عثمان کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں وہ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا معذر عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان کو کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کرے
لیکن عثمان پھر بھی پکا جنتی ہے۔ میرے نبی کو معلوم تھا انہیں مکمل اجازت بھی مل جائے گی، پھر بھی نیکیاں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی کو معلوم تھا انہیں مکمل اجازت مل جائے گی، پھر بھی کوئی گناہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ اتنے سعادت والے لوگ تھے، تو ان کا احترام، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایمان افروز منظر آپ خطبہ کے آغاز میں سن چکے ہیں کہ آپ کنویں پر بیٹھے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے دائیں جانب بیٹھ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بائیں پہلو کی طرف بیٹھ گئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان تینوں کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو، باغ میں آنے کی ترتیب بھی یہی ہے تو خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے، جنت کی بشارت کی ترتیب بھی یہی ہے، تو ان عظیم لوگوں کی خلافت، سلطنت اور بادشاہت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ لیکن حدیث کے راوی نے کہا، اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ۔ راوی کہتا ہے کہ جس انداز میں ان کے بیٹھنے کا انداز تھا، رب کے فیصلے بھی اپنے ہیں، ان کی قبریں جس انداز سے بنی ہوئی ہیں اس کی ترتیب بھی بعین ہی وہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر منظر کو محفوظ رکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے مناظر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کا احترام بھی فرض ہے، صحابہ کا احترام بھی فرض ہے، ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر رخ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دے جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام اسباب اور تمام دروس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔